بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے لیے جمعے کے دن کا اللہ کی لاڈلی تسبیح کا ایک نہایت ہی مجرب پاورفل عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جمعے کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ یہ تسبیح نیکیوں اور دولت کی ATM ہے۔ 10 لاکھ تو کچھ نہیں، 10 کروڑ 10 ارب دے گا، آزما کے دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جمعے کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی اللہ سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جمعے کے دن کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے، اس دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور یہ وظیفہ پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، اور جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھنے کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا۔ آج کا دن بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، اگر آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جولیاں بروانا چاہتا ہے، تو آج جمعے کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ کسی بھی جیلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ پاورفل وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں، آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کو نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو بند راستوں کو کھولنے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے پڑھ لے، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کے قرض کی ادائیگی فوراً ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں، آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑے گی؟ تو آج چلتے ہیں، پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، یہ وظیفہ اللہ کریم سے مانگے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، بس اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھنے والا، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ماؤں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے، اپنی نسلوں کو کامیاب بنانا ہے تو یہ عمل اتنا خاص ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہر کام کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہوا ہے، کہیں تنگ دستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ بے برکتی کا عالم ہے،
کہ دنیا جس دہانے پر چل رہی ہے، لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام مسائل پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر کسی گھر میں پیسہ ہے تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبت سے نجات ہوتی ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے ہے، تو پھر آج جمعے کے دن رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بیکاری بھی پڑھے گا تو اللہ بانٹنے والا بنا دے گا۔ بڑا بدبخت بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان وظیفہ پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اور آج جمعے کا دن ہے، وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اللہ والے اس دن عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں جیسا اعلیٰ مقام اور قبولیت چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں اس چینل پر۔ اب عمل کیا ہے، آپ چاہے تو آج یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے نماز کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے تب آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگے، اے اللہ میں نے گھر چاہتا ہوں، میں اپنا ذاتی گھر عطا فرما، نئی گاڑی چاہتا ہوں، مجھے گاڑی دے دے، میں نوکری چاہتا ہوں، من پسند شادی کے لیے کرنا چاہتا ہوں، یا کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ جمعے کے دن پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی
اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو تو آج اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، یہ کامیابی کا راز ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیا کرو۔ اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اللہ سے اپنی جو بھی حاجت طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر، برکتیں اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ جب آپ 100 بار اللہ الصمد کو اچھی طرح گن کر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعے کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اللہ کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ سے جو مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ جب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا تو اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے 7 زمینوں اور آسمانوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے، 7 کی 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر آپ نے اللہ سے خزانے حاصل کر لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جمعے کے دن لوگ بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے رحمتوں، برکتوں اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد
آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کے مقاصد ہیں، آپ نے انہیں اللہ کے حضور پیش کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ